پاکستان میں جنگ چھڑ گئی۔ دنیا میں اس طرح کی کم ہی مثالیں ہیں کہ ملک بنتے ہی وہ ملک بیرونی حملوں کا شکار ہو جائے۔ پاکستان کا شمار بھی انہی ممالک کی فہرست میں کیا جاتا ہے جو اپنے قیام کے بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے۔ پاکستان بنے ہوئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا۔ ناظرین، اگر چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کشمیر بھی لگ بھگ 560 ریاستوں میں ایک ایسی ریاست تھی کہ جن کو 1947 میں آزادی کے بعد بھارت یا پاکستان سے الحاق کرنا تھا۔ کشمیر کی بیشتر سرحد چونکہ پاکستان سے ملتی تھی اور کشمیر میں مسلمانوں کی بھی اکثریت تھی، اس لیے کشمیر کا پاکستان سے الحاق ہونا ایک فطری بات تھی۔ مگر کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز باز کر کے کشمیر کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کشمیر کے لوگوں نے راجہ کے ارادے کو دیکھ کر راجہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ پاکستان سے بھی ہزاروں قبائلی اپنے بھائیوں کشمیریوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ قبائلیوں اور کشمیریوں کا مشترکہ لشکر سری نگر پہنچا تو مہاراجہ ہری سنگھ دہلی فرار ہو گیا، جہاں اس نے کشمیر کا الحاق بھارت سے کرنے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے اپنی فوج جنگی طیاروں کے ذریعے کشمیر میں داخل کرنا شروع کر دی اور سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت پاکستان کی وسائل سے محروم فوج کے برطانوی جنرل ڈگلس گریسی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب بھارت نے اپنا قبضہ سری نگر کشمیر پر پکا کر لیا تو جنرل گریسی کو فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ظاہر ہے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب کیا فائدہ کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پھر بھی پاکستانی فوج نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا اور دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملاتی رہی۔ ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کرانے کی قرارداد منظور کروائی، لیکن اس قرارداد میں ایک ناانصافی یہ کی گئی کہ بھارت کی جارحانہ حکمت عملی روکنے کی بجائے الٹا پاکستان سے یہ کہا گیا کہ وہ کشمیر سے اپنی فوج نکال لے۔ قائد اعظم نے یہ قرارداد غیر منصفانہ قرار دے کر اسے مسترد کر دیا تھا۔ تاہم قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت جنگ بندی کروانے پر آمادہ ہو گئے تھے اور 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہو گئی اور یہ جنگ بندی کشمیر میں ہوئی۔ تو ناظرین، اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HD پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔